حادثاتی اس سے گولی چلی ہے جم میں ایکسرسائز کر. السلام علیکم ڈیئر فرینڈز پاکستان کے مشہور و معروف عالم مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کر لی. ڈیئر فرینڈز، یہ نوبت اسے کیوں آئی، اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں. حادثاتی اس سے گولی چلی ہے جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے. میرا اور وہ دونوں کا جم گھر کے اندر بہت شاندار بہترین جم بنا ہوئے. مولانا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ایکسرسائز کرتا، ان کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. حالانکہ ایک رات تو پہلے ہم ساری فیملی، سارا خاندان ہی دے رہے تھے. ہم رات کا کھانا ہفتہ اتوار کی رات کو، پھر اتوار کو اس دفعہ میں نے مریض نہیں دیکھے. میں جب بھی اتوار کو آتا ہوں مریض دیکھتا ہوں. اس دفعہ میں نے نہیں دیکھے، میں نے اپنے کچھ کام دیکھنے تھے تو میں نے مریضوں سے معذرت کر لی تھی. رات کو ہم فارغ ہو کے وہ وسیلہ چلے گئے ہیں. طارق بھائی بھی اپنا، سب لوگ بچے گپ شپ کرتے ہنستے کھیلتے، پتہ نہیں کتنے بجے سوئے ہوں. میں 4 ساڑھے 4 بجے فارغ ہو کے لاہور نکل گیا. مولانا اس سے میرے سے پہلے فیصل آباد چلے. تو میں ابھی ٹول پلازا کراس کیا ہے تو میری پیچھے سے نا وائف کی چیخیں نکل گئی. اور میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے کیا ہو گیا؟ وہ کہتی قاسم زخمی ہو گیا، گولی لگ. اب ہم وہاں پیچھے گھر حویلی خالی، ملازمین اور کزن، اس کو بھی کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بات نہیں کر پا رہا تھا، شاہ بحران. تو واپسی بھی پھر اب رات کو پھر سارا پتہ چلا کہ بھائی، اور میرا بھانجا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی ہم سارے یہاں اکٹھے بیٹھے تھے، یہ ایکسرسائز کرنے گیا تو شاہ بحران نے کہا کہ اس کو اکیلا نہ بھیجیں، میں بھی ایکسرسائز کرتا ہوں. تو دونوں ایکسرسائز کر رہے تھے تو اس نے کہا تم پسٹل چیک کرنے لگ گیا نا. تو منع بھی کیا میرے بیٹے نے کہ نہ کر، کیا کر رہا؟ کہتا خالی ہے، میں ذرا چیک کر رہا ہوں. وہ اس میں ایک گولی تھی. نوکر نے بھی کہا جی خالی تھا، میں نے تو خالی رکھا تھا. وہ ایک گولی تھی، بس وہ ایسے ٹک ٹک کر کے یوں کر کے چیک کرتا گیا ہے. 1 2 3 4 5 پتہ نہیں 8 والا تھا 6 والا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں. وہ اس میں سے ایک گولی سیدھی یہاں چلی اور یہ بالکل ہارٹ کے اوپر اس کو لگی اور رو رہی تھی. پھر آگے آپ کو پتہ ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا. مجھے پتہ ہوتا یا میں یہاں ہوتا، ہاسپٹل لے جانے ہی نہ دیتے. ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو آگے آپ کو پتہ ہے ایسے گندے غلیظ قانون ہیں ہمارے. اللہ ان سب کو ہدایت دے کہ انگریز کی غلامی سے نکلیں اور کوئی انسانوں والے قانون بن. اسی انگریز کے قانون ہے اور آگے چلانے والے بھی بڑی مشکلوں سے. خیر ڈی پی او صاحب سے جو قانونی کارروائی تھی وہ پوری کی. ڈی پی او صاحب خود تشریف لائے تھے، ایس ایچ او بھی بہت کوآپریٹ کیا انہوں نے بھی. تو اللہ کا شکر ہے پوسٹ مارٹم بچ کے، ورنہ تو یہ ضلالت ہی ہے یار. حادثاتی اس سے گولی چلی ہے جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے. میرا بیٹا اور وہ دونوں کا جم گھر کے اندر بہت شاندار بہترین جم بنا ہوئے. مولانا کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ایکسرسائز کرتا، ان کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. حالانکہ ایک رات تو پہلے ہم ساری فیملی، سارا خاندان ہی دے رہے تھے. ہم رات کا کھانا ہفتہ اتوار کی رات کو، پھر اتوار کو اس دفعہ میں نے مریض نہیں دیکھے. میں جب بھی اتوار کو آتا ہوں مریض دیکھتا ہوں. اس دفعہ میں نے نہیں دیکھے، میں نے اپنے کچھ کام دیکھنے تھے تو میں نے مریضوں سے معذرت کر لی تھی. رات کو ہم فارغ ہو کے وہ وسیلہ چلے گئے ہیں. طارق بھائی بھی اپنا، سب لوگ بچے گپ شپ کرتے ہنستے کھیلتے، پتہ نہیں کتنے بجے سوئے ہوں. میں 4 ساڑھے 4 بجے فارغ ہو کے لاہور نکل گیا. مولانا اس سے میرے سے پہلے فیصل آباد چلے. تو میں ابھی ٹول پلازا کراس کیا ہے تو میری پیچھے سے نا وائف کی چیخیں نکل گئی. اور میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے کیا ہو گیا؟ وہ کہتی قاسم زخمی ہو گیا، گولی لگ. اب ہم وہاں پیچھے گھر حویلی خالی، ملازمین اور کزن، اس کو بھی کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بات نہیں کر پا رہا تھا، شاہ بحران. تو واپسی بھی پھر اب رات کو پھر سارا پتہ چلا کہ بھائی، اور میرا بھانجا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی ہم سارے یہاں اکٹھے بیٹھے تھے، یہ ایکسرسائز کرنے گیا تو شاہ بحران نے کہا کہ اس کو اکیلا نہ بھیجیں، میں بھی ایکسرسائز کرتا ہوں. تو دونوں ایکسرسائز کر رہے تھے تو اس نے کہا تم پسٹل چیک کرنے لگ گیا نا.
تو منع بھی کیا میرے بیٹے نے کہ نہ کر، کیا کر رہا، کہتا خالی ہے میں ذرا چیک کر رہا ہوں۔ وہ اس میں ایک گولی تھی، نوکر نے بھی کہا جی خالی تھا، میں نے تو خالی رکھا تھا۔ وہ ایک گولی تھی، بس وہ ایسے ٹک ٹک کر کے یوں کر کے چیک کرتا گیا ہے، 1 2 3 4 5 سے پتہ نہیں 8 والا تھا 6 والا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں۔ وہ اس میں سے ایک گولی سیدھی یہاں پہ لگی، اور یہ بالکل ہارٹ کے اوپر اس کو لگی اور رو رہی تھی۔ پھر آگے آپ کو پتہ ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہوتا یا میں یہاں ہوتا، ہاسپٹل لے جانے ہی نہ دیتے۔ ہم ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو آگے آپ کو پتہ ہے ایسے گندے غلیظ قانون ہیں ہمارے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے کہ انگریز کی غلامی سے نکلیں اور کوئی انسانوں والے قانون بن۔ اسی انگریز کے قانون ہے اور آگے چلانے والے بھی بڑی مشکلوں سے خیر ڈی پی او صاحب سے جو قانونی کارروائی تھی وہ پوری کی۔ ڈی پی او صاحب خود تشریف لائے تھے، ایس ایچ او بھی بہت کوآپریٹ کیا انہوں نے بھی۔ تو اللہ کا شکر ہے پوسٹ مارٹم بچ کے، ورنہ تو یہ ضلالت ہی ہے یار۔